سورج تو شرمائے گا. اس حافظ کا رتبہ کیا ہے کل تو پتہ چل جائے گا. ایسا منور تاج ملے گا سورج تو شرمائے گا, سورج تو شرمائے گا. اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا, رفتہ رفتہ بڑھتا جا. ٹھہرا جہاں بس وہی مکان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم, تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم, تجھ میں بلبل کی چہک پھولوں کی مہک سب کچھ موجود ہے. ماشاءاللہ قاری معظم صاحب الحسینی دامت برکاتہم نعت نبی اور نظم ہم سب کو سنا رہے تھے. جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کے حصے میں تشریف لے آئے. جن بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا ہے وہ بچے آگے آ جائیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند کو حافظ قرآن بنایا ہے. اب میں آپ کے سامنے ہمارے مہمان محترم حضرت الحاج مولانا محمد انور اللہ صاحب فلک القاسمی دامت برکاتہم ناظم و بانی ادارہ سبیل الشریعہ رحمت نگر آواپور شاہپور ضلع سیتامڑھی بہار و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ. حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ مشک آ باشد کہ خود ببوید نہ کہ عطار ببوید. مشک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں. آدمی اگر اس کو لگائے گا تو اس کی حقیقت اس کو معلوم ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت والا کی ذات ہے کہ جب آپ حضرت کو سنیں گے اور حضرت کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کتنی خوبیوں کا مالک بنایا ہے جن کا ظاہر و باطن تقویٰ سے لبریز ہے. میں حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور آخر میں اختتامی دعا بھی فرما دیں. ادھر سے جاتا کیا ریکارڈنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. حضرات گرامی قدر، اصحاب العلم و فضل، ارباب فکر و دانش، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ آج سورج طلوع ہوا اور شباب کو بھی نہیں پہنچا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت ہے قرآن کریم کے تکمیل کی یہ مجلس. سورج کیا شباب پر آتا اور کیا اس کی جوانی رہتی کہ وہ ابھی اپنے افق پر بچہ ہی تھا کہ اس سے پہلے اللہ پاک نے ہم تمام حاضرین و ناظرین کو یہ سعادت بھری مجلس سے مشرف فرمایا. اللہ پاک اس کی رحمتیں، برکتیں، اس کی سعادتیں ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو نصیب فرمائے. آپ سب اپنی جگہ پر اصحاب علم و فضل ہیں، بہت طویل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. میں مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا الیاس صاحب، جن کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ویجوارہ کے اس مرکزی خطے اور حلقے میں انہوں نے مسلمانوں کی یاس کو آس میں بدلنے کا کام کیا. خود مولانا کا نام الیاس ہے. میں چونکہ چند برسوں سے یہاں آتا ہوں اور یہاں کا حال احوال سے کچھ واقف ہوں، اس کی روشنی میں میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ مولانا الیاس صاحب حفظہ اللہ نے اس پورے خطے کے مسلمانوں کی یاس کو آس میں بدلنے کا حوصلہ کیا. اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں، فکر میں، شعور میں، کاموں میں اور علم و عمل میں موافقت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، توافق و ہم آہنگی کے ساتھ اور پوری قوت اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا نے اپنا ہم سفر اور شریک کار مولانا نجیب اللہ صاحب حافظہ اللہ کو بنایا ہے. نام کا اثر، اسم کا اثر مسمہ پر پڑتا ہے. خود نجیب کے معنی میں بڑی سعادتیں ہیں، اور ایسی سعادتیں جو درجہ کمال کو پہنچی ہو اس کو نجیب کہا جاتا ہے. اور پھر اس نجیب کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو ظاہر ہے اس نام کی برکت، اس کی سعادتیں یقیناً مولانا الیاس صاحب کو اور ان کے کام کو اور ان کے فکروں کو حاصل ہوں گے. اللہ پاک اس ادارے کو زندگی رات چگوری ترقی عطا فرمائے. عزیزی مزمل سلمہ اور عزیزی سمیر سلمہ، دونوں عزیزان نے اللہ کے فضل سے، حضرات اساتذہ کی فکروں سے اور اس مدرسے کے فیض سے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. میں دل کی گہرائی سے ان کے پورے خانوادہ کو مبارکباد دیتا ہوں، مدرسے کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک اپنی شان کریمی سے ان تمام خیر کے کاموں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو قیمتی بنائے، اچھی بنائے. میرے بھائیوں، میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک سورت کا پہلا حصہ پڑھا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. اللہ پاک کی صفات بہت صفات ہیں، لیکن ان تمام صفات میں یہاں پہ صفت رحمت کو ذکر کیا ہے. یقیناً کوئی بڑا نقطہ ہے اور کوئی بڑی بات ہے. اس نے صفت رحمت کو ذکر کیا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن سیکھ لینا، قرآن کا حافظ ہو جانا اور قرآن کے علوم و معارف سے واقف ہو جانا یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صفت رحمت کا کمال ہے کہ آپ نے قرآن سیکھ لیا اور آپ نے قرآن دوسرے کو سکھا دیا.
دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت سے قرآن سکھایا ہے تو قرآن سکھانے والے اساتذہ کو بھی اپنے شاگردوں پر بے پناہ مہربان ہونا چاہیے، اور صفت رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، فکر مندی اور رضامندی کے ساتھ اور دل سوزی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلمین کو قرآن سکھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جبر سے، تشدد سے، قہاریت سے، جباریت سے قرآن نہیں سکھایا ہے، بلکہ قرآن تو پیار سے سکھایا ہے، قرآن تو پیار سے سکھایا ہے۔ اس لیے قرآن بھی پیار اور محبت سے، لگن سے اور پوری دل سوزی کے ساتھ سکھانے کی چیز۔ صفت رحمت کو ذکر کر کے اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو قرآن سیکھے گا وہ خود قابل رحم ہوگا، وہ خود قابل رحم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کے ذریعے سے قرآن کو سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی حامل قرآن ہیں اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت وہ ہر درجہ قابل رحم ہیں، یعنی رحمت کے، محبت کے، شفقت کے وہ حقدار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی درجے میں اس دنیا میں بھی یہ مہربانیاں اور یہ رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آج جہاں کہیں بھی حفاظ یا حامل قرآن دین کا کام کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی صفت رحمت کے سایہ میں کام کر رہے ہیں، ورنہ تو ہمارے پاس دوسرا کوئی پاور نہیں۔ صرف یہی صفت رحمت کا پاور ہے کہ جس سے ہم اور آپ اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آپ کے خلاف ہوتا ہے، 10 آدمی آپ کے خلاف ہوتا ہے، تو اسی مجلس میں کوئی مضبوط آدمی آپ کی طرف سے ڈیفینس کے لیے، دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون کھڑا کرتا ہے بھائی؟ آپ کھڑا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا سایہ ہے کہ ایٹومیٹک دوسرا آدمی آپ کے ڈیفینس کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کے مشن اور فکروں کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری خوبیاں اللہ پاک نے صفت رحمان میں ذکر کر دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو بے پناہ رحمتوں کا مرکز ہے، اور جس کی ایک بڑی جھلک یہ ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم کتاب آپ کو سکھا دی۔ ورنہ یہی قرآن کے بارے میں دوسری جگہ ذکر ہے کہ پہاڑوں پہ اتارا جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دنیا کی کوئی شے، دنیا کی کوئی چیز قرآن کے متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے، آپ جیسے کمزور سے کمزور انسان کو قرآن کریم کا محور بنا دیا، قرآن کریم کا محافظ بنا دیا۔ اور اصل اس کے محافظ تو خود اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اور جب اللہ کی حفاظت کے مشن میں کوئی شریک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلا ایوارڈ حافظ کا دیتا ہے۔ حافظ نام رکھنا بھی جائز نہیں رکھ سکتے، کیونکہ حافظ اللہ کا نام ہے جب تک کہ حافظ اور حفیظ کے ساتھ عبد کی نسبت نہ کرے جائے۔ لیکن کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا عبد الحفیظ تو سنا ہوگا، لیکن عبد الحافظ نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، یا ممکن ہے کوئی صاحب سنی ہو۔ حالانکہ حافظ اللہ پاک ہے، یہ عبد الحافظ نام لوگ نہیں رکھتے، لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کی حفاظت کے مشن میں شریک ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے نام کا ایوارڈ دیتا ہے، اور یہ ایوارڈ ہے حافظ۔ اب کوئی آدمی نہیں کہیں گے عبد الحافظ مزمل، کوئی نہیں بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ حافظ مزمل۔ کیوں بولیں گے؟ اس لیے بولیں گے کہ اب یہ حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب سب اللہ کی حفاظت کے مشن کے ممبر بن گئے، حفاظتی مشن کے رکن بن گئے، حفاظتی مشن کے مضبوط ستون بن گئے۔ ایک آدمی ممبر پارلیمنٹ بن جاتا ہے، کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ کوئی کسی بڑی تنظیم کا ممبر ہو جاتا ہے تو کتنی عظمت سے نام لیا جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے جوان ساتھیوں، آپ فخر کرو، رشک کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کے کا ہم کو اور آپ کو رکن بنا دیا، ممبر بنا دیا۔ اصل حافظ تو اللہ ہے،
اب جب حافظ اللہ ہے اور ان کی حفاظت کے مشن کا رکن اللہ نے آپ کو بنا دیا تو اپنے نام کا ایوارڈ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا. اور اب عبد الحافظ مزمل یا عبد الحافظ سمیر نہیں کہا جائے گا بلکہ حافظ مزمل اور حافظ سمیر کہا جائے گا. اللہ پاک نے اپنے نام کا ایوارڈ عطا فرمایا. قرآن کریم کیونکہ اللہ پاک کی صفت قائمہ ہے، قرآن کریم اللہ پاک کی صفت قائمہ ہے، یعنی ان کے ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. اسی لیے ساری دنیا پر قیامت آئے گی اور قرآن پر قیامت نہیں آئے گی. اس لیے کہ قرآن کریم پر قیامت آنا اللہ کی ذات پر قیامت آنے کے برابر ہے. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کی ذات کا حصہ ہے، وہ صفت قائمہ ہے. اس لیے قرآن پر قیامت نہیں آئی. تو جو حافظ قرآن ہوگا تو کیا اس حافظ قرآن پر وہی قیامت آئے گی جو دنیا پر قیامت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے وبال سے، اس کے شر سے خود حافظ قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے. جب پارلیمنٹ کی حفاظت ہوگی تو ممبر پارلیمنٹ کی بھی حفاظت ہوگی. آپ جس کی حفاظت کے مشن میں شریک ہیں، جب وہ محفوظ رہے گا تو اس کا ممبر بھی محفوظ ہے، اس کا ممبر بھی محفوظ ہے. چنانچہ ایک حدیث میں مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب حافظ قرآن کا وصال ہو جاتا ہے، جو حافظ قرآن ہو اور حامل بالقرآن ہو اور اس کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، تو فرشتے کی ایک ٹیم اللہ پاک بھیجتے ہیں. آپ کہتے ہیں جاؤ اس قبر کا اس طرح طواف کرو جس طرح بیت العتیق کا طواف کیا جاتا ہے. بیت العتیق سے مراد خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کا طواف جس طرح ہم اور آپ کرتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں. کورونا میں ٹھیک ہے ہمارے آپ کے طواف کی تعداد کم ہو گئی، فرشتے کو بھی کورونا وائرس لگ جائے گا. وہ سلسلہ طواف کا باقی ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مطاف خالی ہے، نہیں. آپ میں ہمارے کوئی آدمی بھی نہیں جائے، ساری دنیا مطاف میں کفر ڈال دے، لیکن کیا فرشتے کو طواف سے آپ روک دیں گے؟ یہ ہمارے بس کی بات ہے، یہ آپ کے بس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا طواف فرشتوں سے کروا رہا ہے، اس کے لیے کوئی وائرس کا پرابلم نہیں ہے، کوئی وائرس کا پرابلم. تو بیت العتیق کی جس طرح سے زیارت ہوتی ہے اور طواف کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے قبر کی زیارت بھی فرشتوں سے کرواتا ہے. اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسی ذیل میں لکھا ہے کہ جب حافظ قرآن کو قبر کی آغوش اور اس کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تیرے قدرت کی قسم، تیری طاقت کی قسم، تیری شفقت اور رحمت کی قسم، جس کے جوف میں، جوف سے مراد ہے سینہ، یہ پورا حصہ، جس کا سینہ ایک مرکزی حصہ، اس سے مراد پورا وجود ہے، پورا وجود ہے. مثال کے طور پر مولانا یوسف صاحب حافظ اللہ جانتے ہیں کہ اگر کسی نے زہار کے مسئلے میں ماں کے انگلی کی طرف نسبت کیا تو زہار نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو زندگی نہیں کٹ سکتی. لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ گردن ماں کی طرح ہے، یعنی بیوی کے بارے میں، تو زہار ہو جائے، اس لیے کہ اس کے کٹنے سے زندگی کٹ جائے گی. تو جوف ہے نا، جوف، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو زندگی کٹ جائے گی. بڑا فرد آیا، سیلاب آیا، تو حافظ خلیل احمد صاحب، اب پتہ نہیں باحیات ہیں کہ نہیں ہے، گزر گیا. تو حافظ خلیل احمد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اب تک میں اپنی قبر میں محفوظ تھا، کیا اب میں سیلاب کی نظر ہو جاؤں گا؟ رات میں وافر روشنی کا انتظام کیا گیا، قبر کے پاس پہنچا گیا تو دریا کا پانی حضرت کے قبر کے قریب آ چکا تھا اور خطرہ تھا کہ پانی اندر داخل ہو جائے اور شاید قبر دریا کی لپیٹ میں چل گئی. تو قبر کھودی گئی، سب لوگ گھبرا رہے تھے. 20 سال ہو گیا حضرت کی تدفین کو، پتہ نہیں اب نقشہ باقی ہوگا نہیں ہوگا، کفن باقی ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن جب قبر کھودی گئی تو جسم کے ایک حصہ کے بگڑنے کی بات تو بڑی بات ہے، اور کفن کے خراب ہونے کی بات تو بڑی بات ہے. جسم کا کوئی حصہ اور کفن کا کوئی دھاگا خراب نہیں ہوا تھا.
جس خوشبو کے ساتھ غسل دلا کر کے بسا کر کے دفن کیا گیا تھا، اسی تازگی کے ساتھ حافظ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نعش مبارک قبر میں محفوظ تھی۔ اب جو اس وقت ان کی قبر ہے، یہ دوسری قبر ہے جو 20 سال کے بعد بنائی گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مشن میں بندہ شریک ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو کیسی عزت، کیسی عظمت، کیسے وقار، کیسے اعتبار اور کیسی حفاظت سے نوازتا ہے۔ تو حافظ القرآن اور قرآن کے حفظ کرانے کا میں شریک انتظامیہ کے لوگ، ممبران، معاونین، مخلصین، سب قرآن کی حفاظت کے مشن کا حصہ ہے۔ اس لیے میں مولانا نجیب اللہ صاحب کو اور حافظ محمد فیاض صاحب کو دل کی گہرائی سے، الیاس صاحب کو اور ان کے مدرسے کے ذمہ دار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو اپنے شان کریمی سے بے حد قبول فرمائے اور ان بچوں کے سینہ کو قرآن دان بنائے۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو جنت البقیع میں آرام فرما ہے، ان کے بیٹا مولانا آفتاب عالم صاحب، جب مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی کا وصال ہوا تو سعودی حکومت کے نظام کے مطابق قبر میں ڈالا گیا اور ساتھ ساتھ کیمیکل بھی ڈال دیا گیا۔ تو 6 مہینے کے اندر چونکہ باڈی کو ختم کرنا رہتا ہے، تو مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی یہی کام کیا۔ 6 مہینے کے بعد قبر کھلی تو وہ کیمیکل جو لاکھوں کروڑوں باڈی کو تباہ کر چکی ہے اور خراب کر چکا ہے، مولانا بدر عالم صاحب کی باڈی پر وہ کیمیکل کام نہیں کیا۔ 2-3 مرتبہ رکھنے کے بعد بھی مولانا کی باڈی سیف رہی۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جماعت تشریف لے گئے، ان کو معلوم ہوا تو مولانا آفتاب عالم صاحب ان کے فرزند سے ملنے گئے اور پوچھا کہ مولانا کو جو اللہ نے قبر میں یہ اکرام فرمایا، انعام فرمایا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ مولانا کی زندگی کا عمل بتاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں، کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، شریعت کے پابند تھے، نہیں کوئی امتیازی بات بتاؤ۔ تو حاضرین کا گمان یہ تھا کہ شاید کوئی بہت بڑی نیکی کرتے رہے ہوں گے، بہت بڑی نیکی کرتے رہے۔ مولانا آفتاب عالم صاحب ان کے فرزند نے فرمایا کہ شریعت کے معمولات و منہیات کے تو وہ پابند تھے ہی، لیکن ان کی زندگی کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ پوری زندگی کبھی ابا حضور حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا، حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ یہی قرآن کریم اگر رحل پر ہے تو رحل قابل قدر ہے، جزویدان میں ہے تو جزویدان قابل قدر ہے، اور جس طاق اور الماری میں ہے تو وہ سب قابل قدر ہے۔ تو یہی 30 پارہ قرآن اس سینے میں بھی تو ہے، تو یہ بھی تو محافظ ہے، قدرداں ہیں۔ تو یہ بچہ کیوں قابل قدر ہے؟ تاکہ کوئی چھوٹا بچہ بھی حافظ آ جاتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کہتے تھے کہ اگر قرآن کاغذ میں ہوگا اور تم یہاں لا کے رکھ دو گے تو کیا میری ہمت ہوگی کہ میں پاؤں پھیلاؤں؟ تو جب حافظ قرآن میرے پاس آ گیا ہے تو میں اس کی طرف کیسے پاؤں پھیلاؤں؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بلا شبہ شاید اسی کی برکت سے آج اللہ تعالیٰ مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے پورے وجود کی حفاظت قبر میں فرمانا۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو کیا معلوم ہے کہ حافظ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ ختم کیا تھا، صرف سورہ بقرہ۔ تو سورہ بقرہ کے ختم پر امیر المومنین نے جو دعوت کی تھی وہ دعوت آج تک مثالی ہے، آج تک مثالی ہے، اور وہ دعوت شکرانے کی تھی۔ اس لیے جہاں ہم لوگ مولانا نجیب اللہ صاحب، مولانا فیاض صاحب اور ویسے انتظامیہ کے شکر گزار ہیں، وہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نسل میں حافظ قرآن پیدا کر دیا۔ میرے نسل کیسا پاکیزہ سلسلہ ہوگا آپ کا، اور کیسا پاکیزہ نسل ہوگا آپ کا، اور کیا دعا اللہ پاک سے آپ نے کی ہوگی کہ اللہ نے اس کو سن لیا اور آپ کے نسبی اولاد کو حفاظت کے مشن میں شریک کر لیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو اپنی شان کریمی سے قبول فرمائے۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں خود نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تفصیلی گفتگو کروں، نہ کیا ہے اس لیے کہ یہاں تو سب ارباب علم ہیں
اصحاب علم و فضل ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، اور یہ سب قیمتی سرمایہ ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ مبارک و مسعود مجلس ہے۔ اللہ پاک کے اس مجلس کو، اس بیٹھنے کو، اس نشست کو اپنے شان کریمی سے قبول فرمائے، اور اس پورے مدرسے کے لیے اور اس کے حفاظت کے لیے اللہ اس مجلس کی برکت سے ان سب کو مستنیر اور روشن فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔